سے دے دوں اور ان کی غریبی دور ہو جائے۔ نوجوان کہتا ہے لے لو، اللہ کے واسطے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ابوالغیاث کہتے ہیں میرے چہرے پہ، میری بیٹیوں کے چہرے پہ، میری بیوی کے چہرے پہ خوشی کی لہر۔ ابوالغیاث کہتے ہیں ہم لوگ لجنا، ہم لوگ تڑپنا شروع کر دیتے خوشی کی بات۔ ابوالغیاث کہتے ہیں میں اس نوجوان کو کہتا ہوں اگر تم میرے گھر میں رہو گے تو رہ سکتے ہو، یہ پردہ ہے، یہ چھوٹا سا گھر ہے، تم رہو گے رہ سکتے ہو، ایک دو دن تم رہ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی کے اندر رہنا ہوگا، اس لیے کہ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری ساس ہے، میری بیوی ہے۔ ابوالغیاث کہتے ہیں وہ نوجوان کہتا میں تمہارے گھر میں رہنے نہیں آیا تھا بلکہ میں تمہیں دینے آیا تھا۔ نوجوان وہاں سے نکلتا ہے، ابوالغیاث کہتے ہیں میں تھوڑی دور اس کو رکھنے جاتا ہوں۔ ایک اور منظر سامنے پہ، پھر دوست، پھر چھٹے منظر پھر سامنے پہ۔ ابوالغیاث کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کو چھوڑ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں ایک جھوپڑی کی آڑ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان میرے گھر کی سوراخ سے وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا حالات ہے۔ ہمارے پوری داستان کو وہ دیکھ چکا ہے۔ ان کا نام محمد ابن جعفر تبری ہے۔ ابوالغیاث کہتے ہیں کہ محمد ابن جعفر تبری اس وقت حرم میں، وہ مکہ مکرمہ میں متعلم تھا، وہ علم حاصل کر رہا تھا۔ ابوالغیاث کہتے ہیں میں نے اس کو بلایا، اے نوجوان تم وہ جھوپڑی کے پیچھے کیوں کھڑا ہے؟ محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں اے ابوالغیاث تمہاری میں نے پوری داستان میں نے دیکھ لیا۔ جب تم پہلا دن ہی کھڑا ہوا تھا مسجد حرم کے اندر، اسی دن مجھے شک پیدا ہو گئی تھی کہ یقین ہے کہ اسی نوجوان، اسی ضعیف انسان کے پاس اس کی ہومیانی ہے۔ ابوالغیاث کہتے ہیں اے محمد ابن جعفر تبری تم آؤ میرے گھر میں آ جاؤ، تم ان کے برابر شریک ہو، ان مال کے برابر شریک ہو، آ جاؤ میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ابوالغیاث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں اسے داخل ہونے کا حکم دیا، میرے گھر میں بیٹھے۔ محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں ہم کو بیٹھنے کی جگہ دی، میں بیٹھ گیا۔ اب وہ کیا سنیے، محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں کہ ابوالغیاث اپنی بیوی کو کہتے ہیں اور بابا اس مال کو لے کر آؤ، اس مال کو لے کر آؤ، تقوی سے بھرا ہوا واقعہ ہے مسلمانوں۔ ابوالغیاث کہتے ہیں کہ وہ مال کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لبابا کہتی کیا کرنا ہے؟ کہ لے کر آؤ۔ اس مال میں اور شریک والا بھی آ چکا ہے، آ پہنچا ہے، مجھے مل چکا ہے، اس کا بھی حق اس میں۔ ابوالغیاث کہتے ہیں کہ میں سب کو دامن میں نے پھیلانے کے لیے کہنے کا حکم دے دیا کہ سب لوگ اپنی اپنی دامن پھیلا لے۔ محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں میں نے اپنی دامن کو میں پھیلا لیا، میری بیٹیاں دامن کی جگہ پہ میری بیٹیاں اپنے ہاتھ کو پھیلانا شروع کر دی۔ محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں کہ میں اپنی دامن کو میں پھیلایا بیٹھا ہوا تھا، اور ابوالغیاث کی بیوی اپنے ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہوئی تھی، ابوالغیاث کی بیٹیاں ہاتھ بڑھائی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اے ضعیف انسان، اے بزرگ انسان، اے ابوالغیاث کیا تمہاری بیٹیاں کپڑے نہیں پہنتی ہیں؟ اے مسلمانوں یہ واقعہ کا آخری مرحلہ ہے۔ ابوالغیاث سے سوال کر دیے محمد ابن جعفر تبری، اے ابوالغیاث کیا تمہاری بیٹیاں کپڑے نہیں پہنتی ہیں؟ کیا تمہاری بیٹیاں کے پاس دامنیں نہیں ہیں؟ ابوالغیاث کہتے ہیں اے نوجوان، اے محمد ابن جعفر تبری، میں اس بات کو میں تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، میری بیٹیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اگر کپڑے میری بیٹیاں اگر کپڑے پہنی ہوئی ہے تو ایک جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، دامن نہیں ہے کہ میری بیٹیاں دامن بڑھا کے رکھے۔ ابوالغیاث کہتے ہیں میں نے پوری داستان ان کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ محمد
میں لگایا ہوا ہوں. میں جب اس کی بات سنا تو میں اپنی نظر کو اپنے آسمان کی طرف کیا کہنا شروع کر دیا, اللہ تو کتنی بڑی قریبی کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تو رکھا ہے. اللہ محمد ابن جعفر طبری کہتے ہیں میں نے اپنے دامن میں دیکھا کہ 10 دینار سب کو ابو الغیاث دینا شروع کر دیے ہیں. ابو الغیاث فردن سب کو ایک درہم کر کے دینا شروع کر دیے, دینار دینا شروع کر دیے. سب کے پاس 10 دیناریں ہو گئے. ابو الغیاث کہتے ہیں کہ ان کے بعد میں نے محمد ابن جعفر طبری سے کہا کہ اب تم جا سکتی ہو. ابو الغیاث کہتے ہیں کہ میں وہ چلا گیا, سب لوگ خوشی کے مارے ہم لوگ تڑپنا شروع کر دیے. ہم لوگ کے دل میں خوشی پیدا ہو گئی. اللہ رب العالمین اسی کے بارے میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ماہ رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا اور وہ لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے, جس میں ہدایت کی اور تقوی ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. یہی وہ قرآن ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان کے موضوع پر رب العالمین نے شب قدر کے موقع پر رب العالمین قرآن کو اتارا. اللہ کہتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے شب قدر میں ہمیں شب قدر میں اس کو اتارا, اس قرآن عظیم کو میں نے اتارا. اللہ رب العالمین فی دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت ایک عجیب و شان رات میں نے اس کو اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اے مسلمانوں اللہ رب العالمین ڈرانے والے ہیں. اللہ کہتا ہے اے نوجوانوں, اے لوگوں, اے مسلمانوں جو اللہ کو ماننے والا ہے, مسلمانوں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ صوم میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ حشر کے دن دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ابن آدم کے اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے, لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, اللہ کہتا ہے کہ صرف صوم میرے لیے ہے, روزے ہمارے لیے ہے, صرف میرے لیے ہے وہ, اور میں حشر کے دن اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اللہ رب العالمین کے نبی کی حدیث ہے. ساتھیوں رمضان آ چکا ہے, قریب آ رہا ہے, ان قریب ہے. آج 25ویں تاریخ ہے, آج کل 26ویں تاریخ ہے. 6 دن کے بعد 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد آپ کے پاس رمضان ہے. اللہ سے دعا کرے مولا کریم روزے کو اللہ تو پکڑنے لازم پکڑنے, اللہ روزے میں اللہ تیری عبادت کرنے تقوی اختیار کرنے کا اللہ تو نے بہت بڑا موقع دیا ہے. دعا کیجیے اللہ سے. اے نوجوانوں, ضعیف انسانوں, اللہ رب العالمین نے ایک منظر آپ کے سامنے رکھنے کا مجھے موقع دے دیا. میں آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیا, ابو الغیاث کا واقعہ آپ کے سامنے, اس سے اور کوئی معتبر واقعہ نہیں ہے. کون سی بات آپ کو بتاؤں؟ ابو الغیاث تقوی بھرے ہوئے تھے, اللہ سے ڈر رہا تھا کہ اللہ کہیں مجھے میری موت نہ آ جائے, 1 سال تک مجھے اعلان کرنا پڑے گا اس لقطہ کے لیے, میں کیسے اعلان کروں, میری موت قریب ہے, میں ضعیف ہو چکا ہوں. ابو الغیاث کہتے ہیں کہ میں تقوی سے بھرا اپنے دل کو میں تقوی میں بھر کے رکھا تھا کہ اللہ تو غفور رحیم ہے, میں اتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہہ کے میں ڈر رہا تھا. آخر میں اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ دے دیا. اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اور روزے رکھنے والوں, صوم رکھنے والوں, اے صیاموں, اے صائموں, یاد رکھنا اللہ رب العالمین جنت میں ایک دروازہ بنایا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ریان نام ہے. اور اللہ رب العالمین حشر کے دن اس دروازے کو کھولنے کا حکم دے گا. سنیے واقعہ. اور اس میں صرف صائم ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے. صائم کو آواز دی جائے گی اور روزے رکھنے والوں, او صائموں
बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते भी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन साइमों को हशर के दिन बुलाएंगे, ओ साइमों आओ मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, ओ साइमों आओ और इस दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ और इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, खास तुम्हारे लिए मैंने करके रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सिर्फ साइम ही वहां पे खड़ा होगा, उनके बाद लोग चले जाएंगे। जब दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फइदा दखलू उखलिका मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यदखुलू मिनहु अहद फलम यदखुलू मिनहु फलम यदखुल मिनहु अहद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब एक शख्स उसमें से बच जाएगा, रह जाएगा, एक साइम रह जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा दाखिल हो जा मेरे साइम, दाखिल हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दरवाजे से, रैयान दरवाजे से दाखिल करवा देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बंद कर दो, इसमें कोई दाखिल और नहीं हो सकता है, इस दरवाजे से कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता है। सिर्फ मैंने मुकर्रर किया था, सिर्फ साहिब के लिए मैंने खास किया था। वो मुसलमानों अल्लाह को मारने वालों साइम बन जाइए, वो मेरी बेटियां, वो पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ साइम बन जाए। यकीनी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाब कर देगा, यकीनी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रैयान दरवाजे से पुकारेगा, आओ मेरे बंदो, ओ मेरे साइम, आओ दाखिल हो जाओ। और सुनेंगे बात थके नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा हशर के दिन, क्या कहेगा? साइम आओ और दाखिल हो जाओ। एक वाक़या आपके सामने दर्दनाक मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन भूख के मारे तरस रहे। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको आज़माइश में नहीं डालता। तक़वा इख्तियार अगर करना है तो रमजान की रात तक़वा इख्तियार करनी। अगर अल्लाह से डरते अपने औलाद को नसीहत करे, बाबू ये जिंदगी मिली है, ऐसे रोजे मिले हैं, इसको तुम कम से कम इसमें साइम बन जा बेटा, कम एक कम रोजा रख ले बेटा, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजे देने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं ज़ईफ़ हो चुके हैं, घर में सामान नहीं है, रमजान से कबल पहले ही वो अपने घर से निकल पड़ता है, किस लिए? कमाने के लिए। काश्तकारी है, मजदूर शख्स है, निकलता है अपने घर से। ए मुसलमानों, अल्लाह से डरे, तक़वा इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीन है कि रोज़ी देने वाला है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हुए कहते हैं, क्या नहनु नरज़ुकुकुम, रोज़ी के मालिक तो मैं ही मालिक मुख्तार बैठा हुआ हूँ, रोज़ी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आजमाएगा, रोजे के आलम में क्यों ना हो जाए, भूख के मारे क्यों ना हो जाए, तरसे भी क्यों ना हो जाए। अल्लाह का फरमान है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवाल व अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं हम तुम्हें जरूर किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। यकीनी कि मैं तुम्हें इम्तिहान में डालूंगा, डर के मारे हो जाए, भूख या प्यास से हो जाए, माल को कमी करके हो जाए, और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे का जान लेकर हो जाए, और फल फ्रूट को तमरात और फल फ्रूट को कम करके हो जाए। यकीन मानो कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तुम मेरी आजमाइश से जरूर आओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन या कहते भूख और प्यास के मारे में, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले किसी को आजमाइश रखा? अपने नबियों पर, अपने वलियों पर, अपने पैगंबरों पर क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश किया? आइए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आजमाइश, बहुत बड़ी आजमाइश, तक़वा से भरा हुआ। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरी भूख ने मुझे इतनी तरसाई, इतनी सताई कि मैं अपने घर से निकल पड़ा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، پہلی میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام و کلام ہوتا ہے۔ سب لوگ چلے گئے چھوڑ کے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری پہلی ملاقات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ارے کوئی پانی کے کم سے کم آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سلام و کلام کرنے کی بات پھر تھوڑی دور آگے چلتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں ابوبکر صدیق کے کیسے گھر سے نکلنا ہوا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بھوک نے مجھے اتنی ترس آئی میری بھوک نے، اتنی ستائی میری بھوک نے کہ میں مجبور ہو گیا اور اپنے گھر سے نکل پڑا کہ کسی مسلمان بھائی سے میری ملاقات ہو جائے، کسی اللہ والے سے میری ملاقات ہو جائے، کوئی میرا بھائی سے ملاقات ہو جائے، تنی کوئی چیز مل جائے، پانی کی گھونٹ مل جائے، تنی کھجور کے ٹکڑے مل جائے، کوئی سوکھی چیز مل جائے اور کھا لو اور آسودہ ہو جاؤ۔ ابوالغیاث ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم کھاتی ہوئی کہتا ہوں ابوبکر صدیق میری بھوک نے مجھے اتنی ستائی ہے، اتنی ستائی ہے، اتنی میری بھوک نے مجھے ستائی ہے کہ میں مجبور ہو گیا اور اپنے حجرے سے نکل پڑا کہ کسی میرے بھائی سے ملاقات ہو جائے، میرے کوئی صحابی سے ملاقات ہو جائے، کوئی میرے ایسے بھائی سے ملاقات ہو جائے، کوئی میرے دیندار بھائی سے ملاقات ہو جائے اور چلی کوئی چیز مجھے کھانے کی چیز مل جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم کھاتے ہیں وہاں پہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ مجھے میری بھوک نے اتنی ترسائی کہ میں مجبور ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلنا شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔